اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 266۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعنب تجری من تحتها الانہار۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجور اور انگور کا ایک باغ ہو جس میں ہر طرح کے میوے پیدا ہوتے ہوں اور اسے بڑھاپا آ لے اور اس کی اولاد چھوٹی ہو؟ ان حالات میں اس کے باغ کو ایک بگولا آ لے جس میں آگ ہو اور وہ باغ کو جلا ڈالے۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ان میں غور و فکر کرو۔ یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک سچویشن انسان کو بتائی ہے کہ اس سچویشن کو سوچو اپنے دماغ میں اور پھر اس کا حل نکالو۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے صحابہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا۔ صحابہ نے کہا واللہ عالم۔ حضرت عمر نے غصے سے کہا یہ کیا بات ہوئی، صاف کہو کہ ہمیں معلوم ہے یا نہیں معلوم۔ اس وقت ابن عباس کہنے لگے امیر المومنین، میرے دل میں ایک بات آئی ہے۔ آپ نے کہا بھتیجے بیان کرو اور اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو۔ ابن عباس کہنے لگے اللہ نے یہ عمل کی مثال بیان کی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کون سے عمل کی؟ ابن عباس اس کا کچھ جواب نہ دے سکے تو حضرت عمر نے کہا یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ کی اطاعت میں عمل کرتا رہتا ہے، پھر اللہ شیطان کو اس پر غالب کر دیتا ہے، وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس کے نیک اعمال سب کے سب فنا ہو جاتے ہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے کہ آپ زندگی میں نیک عمل کرتے کرتے گناہوں کی طرف چلے جائیں یا شیطان کی راہ پر چلے جائیں۔ یعنی ایسے شخص کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس سے بڑھاپے میں باغ کی پیداوار کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے۔ ساری زندگی یعنی وہ شخص محنت کرتا ہے اور دوبارہ سے تو باغ لگانے کا موقع بھی نہیں ہوتا اس کے پاس، اور اس کے بچے اس کی مدد بھی نہیں کر سکتے، وہ تو خود اس سے بھی زیادہ محتاج ہوتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ لہٰذا کوئی نیک عمل، مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے ساری زندگی نیک عمل کیا اور پھر اس نے آخر میں احسان جتلا دیا تو اس کا باغ تو جل گیا، یا اس نے شرک کر دیا تو بھی اس کا باغ جو ہے وہ اس کے اعمال کا سارا باغ چل گیا، اور آخر میں اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ بچا اور اس کے پاس عمر بھی نہیں رہی اب مزید عمل کرنے کی۔ اس حدیث میں جو ہے شیطان کے غالب کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان حصول مال میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت سے لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ اسے نہیں پرواہ ہوتی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا ایسی نافرمانی اور کفر اور شرک کے کام کرتا ہے جس سے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل اس کا کاروبار اس ٹائپ کا ہے جس میں وہ جو ہے وہ حرام کماتا ہے، جیسے شراب بیچنے کا کاروبار کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من الطیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ۔ اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہے اور جو کچھ ہم نے تمہاری زمین سے نکالا ہے اس میں سے اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کوئی ردی چیز خرچ کرنے کا قصد نہ کرو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی شخص تمہیں دے تو ہرگز قبول نہ کرو گے الا یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کائنات کی سب چیزیں اس کی تعریف کر رہی ہیں۔ براء بن عازب کہتے ہیں کہ یہ آیات انصار کے حق میں نازل ہوئی۔ ہم کھجوروں والے تھے، ہم میں سے ہر کوئی اپنی قلت اور کثرت کے موافق کھجوریں لے کر آتا، کوئی ایک خوشہ کوئی دو خوشے، اور انہیں مسجد میں لٹکا دیتا۔ اہل صفہ کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا۔ ان میں سے جب کوئی آتا تو عصا سے خوشے کو ضرب لگاتا تو اس سے تر اور خشک کھجوریں گر پڑتیں جنہیں وہ کھا لیتا، اور جنہیں نیکی کی رغبت نہ ہوتی تھی وہ ایسے خوشے لاتے جن میں ناقص اور ردی کھجوریں ہوتی اور ٹوٹے پھوٹے خوشے لے کر آتے۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ براء کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہر شخص اچھی کھجوریں لاتا، یعنی اصحاب صفہ کے پاس تو پہلے ہی کچھ کھانے کو نہیں تھا، اور پھر وہ لوگ جو خوشے لے کے آتے تھے وہ بھی اگر خراب کھجوریں ہوتی تو بیچارے کیا کھاتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جیسے زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ فرض ہے ویسے ہی اموال میں، صنعت کاری میں، تجارت میں بھی فرض ہے۔ یہ بھی کہ خرچ اچھا اور ستھرا مال ہی کرنا چاہیے، ناقص مال اور ردی مال صدقہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی اب اپنے لیے تو اچھا رکھیں اور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ردی مال دے دیں۔ دور نبی میں تجارت ہی قریش کا شغل تھا، لیکن ان کا انداز بالکل الگ تھا۔
سال بھر میں 2 دفعہ تجارتی قافلے سامان لے کر شام کی طرف نکل جاتے، پھر ادھر سے سامان لا کر مکہ میں فروخت کرتے، پھر دوسرے سفر کی تیاری شروع کر دیتے، لہٰذا مستقل دکانوں کا وجود کم ہی نظر آتا تھا، اس لیے صنعت کا کام بھی نہایت محدود طور پر اور انفرادی سطح پر ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا اموال، تجارت اور صنعت کے احکام اس طرح تفصیل سے احادیث میں مذکور نہیں ہے جس طرح دوسری زکوٰۃ اشیاء کے جو تفصیل ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ غالباً یہی وجہ کہ اکثر لوگ اموال، تجارت اور صنعت کی زکوٰۃ ادا کرنے سے قاصر ہی رہتے تھے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ لوگ اس قسم کی زکوٰۃ کے وجوب کو جانتے ہی نہ ہوں یا اس کے قائل ہی نہ ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، جس کے پاس مال نہ ہو؟ آپ نے فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے، صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو سکے، آپ نے فرمایا تو پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری بات سے پرہیز کرے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان تمام اشیاء سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے جنہیں ہم خرید و فروخت کے لیے تیار کرتے تھے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی تجارت اور کاروبار میں سے صدقہ یا خیرات یا زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اس حدیث سے ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر فروختنی چیز پر زکوٰۃ ہے، خواہ اس کا ذریعہ حصول تجارت ہو یا صنعت ہو، یا اور دوسرا یہ کہ جو چیز فروختنی نہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں، مثلا دکان کا فرنیچر یا باردانہ یا فیکٹری کی مشینری یا آلات وغیرہ اور ہل چلانے والا بیل، یعنی ہر وہ چیز جو پیداوار کا ذریعہ بن رہی ہو اس پر زکوٰۃ نہیں، اور اس کی اصل تائید ایک دوسرے حدیث سے بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اونٹوں میں زکوٰۃ ہے، بکریوں میں زکوٰۃ ہے، گائے میں زکوٰۃ ہے، اور تجارتی کپڑے میں زکوٰۃ ہے۔ حضرت عمر بن حماس چمڑے کی ترکش اور تیر پہنایا کرتے تھے، یعنی ان کا پیشہ تھا۔ حضرت عمر ان کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ابو عمرو کہنے لگے میرے پاس ان تیروں اور چمڑے کے ترکشوں کے سوا ہے کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا انہی کا حساب لگاؤ اور ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ حضرت عمر کے اس حکم سے بھی صنعتی پیداوار پر زکوٰۃ کا واجب ہونا ثابت ہو جاتا ہے، اور حضرت عمر کا عمل یہ تھا کہ وہ اپنے دور خلافت میں تاجروں کا مال اکٹھا کرتے، پھر ان اموال موجود اور غیر موجود سب کا حساب لگاتے، پھر اس تمام مال پر زکوٰۃ وصول کیا کرتے۔ اور پھر ایک بات بھی بڑی عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ غریب انسان تو اپنی پیداوار کا 10واں یا 20واں حصہ زکوٰۃ ادا کرے، اور وہ سیٹھ جو کسان سے بہت کم محنت کر کے کروڑوں روپیہ کما رہا ہے اس پر زکوٰۃ عائد ہی نہ ہو، یہ حد درجے کی ناانصافی ہے۔ زکوٰۃ اسی مال سے لینا بہتر ہے جس کی زکوٰۃ ادا کرنا مقصود ہو، مثلاً کپڑے کی دکان ہے تو کپڑا ہی زکوٰۃ میں عامل کو لینا چاہیے، اور یہاں اگر زکوٰۃ دینے والا چاہے تو کپڑے کی زکوٰۃ کپڑے سے ہی دے سکتا ہے۔ اسی طرح کتابوں کی زکوٰۃ کتابوں سے، بکریوں کی بکریوں سے، اور یہ زکوٰۃ کا عام اصول ہے جس میں زکوٰۃ کی سہولت کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ہاں اگر زکوٰۃ دینے والا خود ہی نقدی کی صورت میں ادا کرنا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، اور اس میں بھی زکوٰۃ دینے والے کی سہولت کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ مثلاً یہ ضروری نہیں کہ سونا یا چاندی کی زکوٰۃ میں سونا یا چاندی کی شکل میں ہی دی جائے، بلکہ اس کی موجودہ قیمت لگا کے 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ میں نہ عمدہ مال لیا جائے گا نہ ناقص، بلکہ اوسط درجے کا حساب رکھا جائے گا، یعنی درمیانی درجے کا مال لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو زکوٰۃ کی وصولی کے متعلق جو ہدایت دیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ایاک وکرائم اموال الناس، یعنی لوگوں کے عمدہ مال لینے سے پرہیز کرنا۔ زکوٰۃ سال بھر کا عرصہ گزرنے کے بعد نکالی جائے گی، اور یہ سال قمری سال شمار کرنا ہوگا، شمسی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب میں عاملین کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے، مگر یہ ضروری نہیں۔ آج کل لوگ اکثر رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ اس لحاظ سے بہتر بھی ہے کہ رمضان میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، تاہم زکوٰۃ پوری یا اس کا کچھ حصہ سال پورا ہونے سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا تو آپ نے اس کی اجازت دے دی تھی۔ تجارتی اموال پر شرح زکوٰۃ بچت کی زکوٰۃ والی شرح ہی ہے، یعنی 40واں حصہ، کیونکہ تجارت میں لگایا ہوا سرمایہ سب بچت ہی ہوتا ہے۔ زکوٰۃ موجودہ مال پر عائد ہوگی، مثلاً زید نے 10,000 سے کام شروع کیا جو سال بعد 12,000 کی مالیت کا ہو گیا تو زکوٰۃ 10,000 پر نہیں بلکہ 12,000 پر شمار ہوگی۔
اسی طرح اگر اسے نقصان ہو گیا یا گھر کے اخراجات زیادہ تھے جو نفع سے پورا نہ ہو سکے اور مالیت صرف 8,000 رہ گئی تو زکوٰۃ 8,000 پر۔ جو مال ادھار پر فروخت ہوا ہے تو وہ ادھار رقم بھی سرمایہ میں شمار ہوگی، الا یہ کہ وہ ایسا ادھار ہو جس کے ملنے کی توقع ہی نہ ہو۔ ایسے ادھار کے متعلق حکم یہ ہے کہ جب بھی ایسا ادھار وصول ہو جائے تو اس کی صرف ایک بار زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ تجارتی قرضوں کے علاوہ عام قرضوں کی بھی یہی صورت ہے۔ اگر دکاندار نے کسی سے رقم ادھار لے کر اپنا سرمایہ میں لگا رکھی ہے تو یا تو وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے وہ ادھار واپس کر دے ورنہ وہ اس کے سرمایہ میں ہو گئی۔ مثلاً زید نے کاروبار 10,000 سے شروع کیا، چند ماہ بعد اسے 5,000 کی رقم کسی سے مل گئی اور وہ بھی اس نے کاروبار میں شامل کر دی۔ اب اگر وہ چاہے تو سال بعد اس کی بعد والی رقم کا حساب الگ رکھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہی کہ ساتھ ہی ساتھ اس مال کی بھی زکوٰۃ نکال دی جائے تاکہ آئندہ حساب و کتاب کی پیچیدگیوں سے نجات حاصل ہو جائے۔ پھر اگر مال زکوٰۃ کچھ زیادہ بھی نکل گیا تو اللہ اس سے بہت بہتر اجر دینے والا ہے۔ بعض دکانیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اچھا خاصا کاروبار ہوتا ہے مگر دکان میں مال یا تو برائے نام ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں، مثلاً سبزی فروش، پھل فروش، قصاب، ہوٹل، اخباروں کے دفاتر یا پراپرٹی ڈیلر کے دفاتر وغیرہ۔ ایسی دکانوں یا کاروباری اداروں میں موجودہ مال کے حد نصاب کو پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے سالانہ منافع جات پر تجارتی زکوٰۃ عائد ہوگی 2.5% کی شرح سے یا 40واں حصہ۔ گوالے یا گجر حضرات کی دکان سرے سے ہوتی ہی نہیں، بس ایک لکڑی کا تخت یا تختہ ہی ان کی دکان ہوتی ہے۔ یہ لوگ کافی تعداد میں گائے بھینسیں رکھتے ہیں، ان پر مویشی کی زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی کیونکہ وہ عامل پیداوار ہیں، ان کے سالانہ منافع جات پر تجارتی زکوٰۃ عائد ہوگی۔ یہی صورت ڈیری فارم، پولٹری اور مچھلی فارم وغیرہ کی بھی ہے۔ گائے بھینسیں اگر افزائش نسل کی خاطر رکھی جائیں تو ان پر گائے کی زکوٰۃ کی صورت میں زکوٰۃ لگے گی، اور کوئی صاحب مویشیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے ہوں تو سالانہ منافع پر تجارتی زکوٰۃ ہوگی، اور ڈیری فارم یا گواروں کے پاس ہو تو یہ عامل پیداوار ہیں، ان کی زکوٰۃ بھی سالانہ منافع پر ہوگی۔ دکان اور مکانوں کے کرائے پر دی ہوئی ٹیکسیاں اور گاڑیاں وغیرہ ایسی چیزیں یعنی دکانوں، مکانوں یا ٹیکسیوں کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوتی بلکہ وصول شدہ کرائے کی کل رقم پر ہوگی، اور سال بعد یہ حساب ہوگا۔ مثلاً ایک دکان کا کرایہ 2,000 ہے تو سال بعد 24,000 پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، خواہ یہ رقم ساتھ ساتھ خرچ ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل اپنی کرائے کی دکانوں کی زکوٰۃ ایسے ہی ادا کیا کرتے تھے، البتہ اس رقم سے پراپرٹی ٹیکس یا دوسری سرکاری واجبات کی رقم مستثنیٰ کی جا سکتی ہے، یعنی نکالی جا سکتی ہے۔ جو لوگ اپنے زائد سرمایے سے زمینوں کے پلاٹ یا مکان وغیرہ کے تجارتی نظریے سے خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں، ان کی فروخت کے متعلق کچھ علم نہیں ہوتا، خواہ 3 ماہ بعد بک جائے خواہ 2 سال تک بھی نہ بکے۔ ایسی جائیداد جب بھی بک جائے اس وقت ہی اس کی زکوٰۃ نکال دینا چاہیے، اور یہ زکوٰۃ قیمت فروخت پر ہوگی اور تجارتی زکوٰۃ ہوگی۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنی ذاتی ضرورت کے لیے دکان، مکان یا پلاٹ یا گاڑی وغیرہ خریدتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ مشترکہ کاروبار یا سرمایہ کی کمپنیوں میں لگے ہوئے سرمایہ کے متعلق یہ تسلی کر لینی چاہیے کہ آیا کمپنی اس مجموعی سرمایہ کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے یا نہیں۔ اگر کمپنی نے زکوٰۃ نہ ادا کی ہو تو ہر حصہ دار کو اپنے اپنے حصے کی زکوٰۃ خود ادا کر دینی چاہیے۔ زمین کی اپنی قیمت اس کی پیداوار کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور زکوٰۃ پیداوار پر لگتی ہے، زمین کی قیمت پر نہیں۔ اسی طرح فیکٹریوں اور ملوں کی قیمت اس پیداوار کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے جو وہ پیدا کرتی ہیں، لہٰذا زکوٰۃ پیداوار پر ہونی چاہیے۔ جس طرح بعض زمینیں زمین میں ایک فصل دیتی ہیں، بعض 2 اور بعض اس سے زیادہ، اسی طرح بعض کارخانے سال میں ایک دفعہ پیداوار دیتے ہیں، مثلاً برف اور برقی پنکھوں کے کارخانے وغیرہ، بعض دفعہ جیسے اینٹوں کے بھٹے، اور بعض سال بھر چلتے رہتے ہیں۔ اور ایک بات میں صنعتی پیداوار کی مماثلت تجارتی اموال سے ہے۔ جس طرح تجارتی اموال پر لاگت کے مقابلے میں منافع کم ہوتا ہے، اسی طرح صنعتی اموال کا بھی حال ہے، جبکہ زرعی پیداوار میں لاگت کم اور پیداوار کی قیمت اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان سب باتوں کو ملحوظ رکھ کر دیانتداری کے ساتھ جو اصل ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ صنعتی پیداوار پر زکوٰۃ پیداوار کے منافع پر ہونی چاہیے، اور یہ 5% یعنی نصف عشر ہونا چاہیے، خواہ یہ پیداوار سال میں ایک دفعہ ہو، 2 دفعہ ہو یا 2 دفعہ ہو۔ کارخانے سارا سال کام کرتے ہیں، ان پر زکوٰۃ تو سال بعد ہوگی، مگر اس کی صورت وہی ہوگی، یعنی زکوٰۃ پیداوار پر نہیں بلکہ منافع پر ہوگی، اور یہ 5% ہوگی۔
واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.